نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک کو کور کریں گے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں کیا ہیں اور اس سے ایک مسلمان کو اس کا کیا اجر ملتا ہے اور اس کا کام کیسے بن جاتا ہے، آپ اس ویڈیو میں وہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ سرکار دو جہان نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، اس کا اثر یہ ہوگا جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا۔ پیارے دوستو، یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر کوئی زمین پر کاغذ پڑا ہوا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اور کوئی شخص اس کو ادب کی وجہ سے اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس شخص کو اپنے دوستوں میں داخل فرما لے گا اور اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے دے گا اور اس کو شہیدوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہ صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کا نتیجہ ہے کہ اللہ اس کو شہیدوں میں اٹھائے گا۔ ایک پڑے ہوئے ٹکڑے کو جو کہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کو اللہ کی تعظیم کے لیے زمین سے اٹھا لیا، یہ سمجھ کر کہ یہ تعظیم والی برکت والی آیت ہے اور اس کی تعظیم کی تو اللہ عز و جل اس شخص کو اور اس کے ماں باپ کو کتنا اجر عطا کرے۔ محترم ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک دبلے پتلے شیطان اور ایک موٹے تازے شیطان کا واقعہ سنانا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان موٹا تازہ، بدن پر کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگے ہوئے تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، گندے سر اور ننگے جسم تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو مومن کے شیطان نے جواب دیا کہ میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے، اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے، اس لیے مجھے گندے بال رہ جانا پڑتا ہے۔ لباس ذبح دین کرتے وقت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، جس کی بدولت میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا، مجھے ایک ایسے شخص پر مسلط کر دیا گیا ہے جو کسی کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، اسی لیے میں کھانے پینے اور دیگر اموال میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ محترم ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک یہودی لڑکی اور ایک بزرگ کا واقعہ سنانا چاہوں گی۔ ایک بزرگ اپنی محفل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ ایک یہودی لڑکی بھی اسی محفل میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے بہت ناراض رہنے لگے، کیونکہ وہ ایک یہودی فیملی سے تھی۔ اس وجہ سے لڑکی کے ماں باپ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس کو قتل کروا دیں گے۔ لڑکی کا باپ چونکہ بادشاہ کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی اور کہا کہ یہ انگوٹھی اپنے پاس امانتاً رکھ لے۔
لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ انگوٹھی لے لی اور اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکی جب رات کو سو گئی تو اس کے باپ نے وہ انگوٹھی وہاں سے اٹھا لی اور دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر آیا، اس نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی اسی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر مچھلی وزیر کے نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پیش کی کہ وہ اس کو پکائے۔ لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب اس نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ انگوٹھی لی اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی نکالی اور باپ کو دے دی۔ باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی برکت سے اس لڑکی کو قتل سے محفوظ فرما لیا۔ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور اس لڑکی کی اللہ پر توکل کہ وہ اپنے باپ کے غیظ و غضب سے محفوظ رہی اور اللہ نے اس کو ہر آزمائش سے باز رکھا۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو گھر کی حفاظت کے لیے ایک وظیفہ بھی بتائیں گے۔ امام فخر الدین زاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے گھر کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا تو وہ ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، چاہے وہ ایک کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھے رکھتا ہے۔ یہاں ہلاکت سے مراد صرف دنیا ہے، کیونکہ آخرت وہ جگہ ہے جہاں ہر کسی کو اپنے اعمال نامے کے مطابق حساب دینا پڑے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے تو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر پر نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مجھے اس کا بید بتا دیا جائے۔ ارشاد ہوا، اے روح اللہ، یہ سخونہ گار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا تھا، لیکن اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ پھر وہ بچہ پروان چرا اور جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گیا اور اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں بھیجا اور اس کے استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تو میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہو۔ کیا آپ کو پتہ ہے شیطان سیسے کی طرح کب پگھلتا ہے؟ تو یہ فرمان بھی سن لیجئے۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اس کے گناہوں میں ایک ذرا بھی باقی نہیں رہتا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال کر دے اور ہر نیک و جائز کام کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔